ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام کہتے ہیں، اور ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کلیسیائی کیلنڈر کے اعتبار سے اس کے سال اول کا آخری اتوار ہے، اور یہ آخری اتوار بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو یہ عام اتوار نہیں ہے، اس لیے یہ خاص ہے، اور دوسرا یہ کہ آج یسوع بادشاہ کی عید کا اتوار ہے۔ اس اتوار کو یہ تہوار ہم مناتے ہیں، یسوع کو ہم دو عالم کا بادشاہ کہتے ہیں، اور اس اعتبار سے ہم اسے بہت سنجیدہ ایک تہوار سمجھتے ہیں، اور اس کی ہم تاریخ ذرا بعد میں اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ تلاوتیں سن لیجئے، نوٹ کر لیجئے، لیکن پہلے اپنی بائبل دے آئیں مہربانی کر کے۔ جی، تو پہلی تلاوت ہے حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 34واں باب، 11ویں سے 12ویں آیت اور 15ویں سے 17ویں آیت تک۔ زبور 22 اور دوسری نئے عہد نامے کی تلاوت ہے پہلا کرنتھیوں، اس کا 15واں باب، 20ویں آیت سے 24ویں آیت تک، اور اس کے ساتھ 28ویں آیت۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 25واں باب، 31ویں آیت سے لے کے 46ویں آیت تک۔ تو آئیے پہلے ہم تلاوت سنیں اور ہم انجیل پڑھیں گے۔ اس میں یوں لکھا ہے، جب ابن انسان اپنے جلال میں آئے گا اور تمام فرشتے اس کے ہمراہ ہوں گے، تب وہ اپنے تخت جلالی پر بیٹھے گا، اور تمام قومیں اس کے حضور جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جس طرح چوپان بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دائیں اور بکریوں کو اپنے بائیں کھڑا کرے گا۔ تب بادشاہ ان سے جو اس کے دائیں ہوں گے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنا عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانے کو دیا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پینے کو دیا، میں پردیسی تھا اور تم نے میری خاطرداری کی، ننگا تھا اور تم نے مجھے پہنایا، بیمار تھا اور تم نے میری عیادت کی، قید میں تھا اور تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز اس کے جواب میں کہیں گے، اے خداوند، کب ہم نے تجھے بھوکا دیکھا اور کھانے کو دیا، پیاسا دیکھا اور پینے کو دیا، اور کب ہم نے تجھے پردیسی دیکھا اور خاطرداری کی، یا ننگا دیکھا اور پہنایا، یا کب ہم تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ چونکہ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ تو وہ ان سے بھی جو اس کے بائیں ہوں گے کہے گا، اے ملاؤنو، میرے سامنے سے اس دائمی آگ میں چلے جاؤ جو شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانے کو نہ دیا، پیاسا تھا اور تم نے مجھے پینے کو نہ دیا، پردیسی تھا اور تم نے میری خاطرداری نہ کی، ننگا تھا اور تم نے مجھے نہ پہنایا، بیمار اور قید میں تھا، تم نے میری خبر نہ لی۔ تب وہ بھی جواب میں کہیں گے، اے خداوند، کب ہم نے تجھے بھوکا، پیاسا یا پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قیدی دیکھا اور تیری خدمت نہ کی؟
تب उनके जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि चूंकि तुमने इन छोटों में से किसी एक के साथ ना किया तो मेरे साथ भी ना किया, और ये हमेशा के अजाब में जाएंगे मगर रास्तपाज हमेशा की जिंदगी में। अंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं माफ कीजिए। देखें, बादशाह, यहाँ जो बादशाह है तो हमें बहुत ही बेचारा कमजोर बादशाह लग रहा है, भूखा नंगा प्यासा बीमार कैदी, क्योंकि वो कहता है कि चूंकि तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों से में से किसी एक के साथ किया तो मेरे ही साथ किया। यानी यीशु, हम उसके आलम दो जहां या शाहे दो जहां की हम ईद मनाते हैं, और वो हमें बता रहा है कि मैं तो भूखा प्यासा नंगा कमजोर कैदी बीमार हूं। ये बादशाह, और हमने जो बादशाह पुराने अहदनामे में पढ़े हैं और जो हमने दाऊद की शान देखी है, जो हमने सुलेमान की शान देखी है, वो अपनी जगह है सब कुछ। यही वजह थी कि जो यहूदी थे, ये जो फकी फरीसी थे, उनको तो उस बादशाह का तसव्वुर था ना, वो इस बादशाह को समझ ही नहीं सकते जो भूखा भी हो सकता है और नंगा है, परदेसी है, कैद में है, बीमार है। उनके तो ये ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि ये किस किस्म की बादशाहत की बात करता है। हालांकि यीशु शुरू से ये कहता आया है कि उसकी बादशाहत, उसकी जो सारी तमसीलें हैं, वो सारी तमसीलें यही है कि वो किसी की बड़ी बादशाहत की बात नहीं करता जहाँ पे कि बड़े तख्त बिछे हुए हैं और बड़ी शान शौकत है और आलीशान महल है और बड़ी फौज है। वो तो छोटी छोटी तमसीली कहानियों के अंदर छुपे हुए सच को, वो सच जो है वही उसकी बादशाहत है। यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं कि जब फरिश्ता आता है मुकद्दसा मरियम के पास, तो उसे वो आके कहता है, और उसे कहता है कि वो बुजुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दादा का तख्त उसे देगा और याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। वो जब खुशखबरी, जब मुकद्दसा मरियम को कहता है कि तू बेटा जनेगी और वो ये होगा, ये इतनी बड़ी बात थी। और वो कहाँ पैदा होता है? अब देखें, उस बादशाह को बादशाह मिलने आते हैं, मजूसी आते हैं ढूंढते हुए, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो आए थे, हमें सही उनका इल्म नहीं है। और मजूसी ढूंढते ढूंढते बैतलहम पहुंचते हैं और पूछते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? ना उसकी कोई खबर, ना खुशी, और वो इतने बड़े आके तो उसको ढूंढ रहे हैं। लोग भी परेशान हुए होंगे जरूर। और देखिए, 30 32 33 साल तक वो कहता रहा कि मैं अल मसीह हूं, मैं ही वो बादशाह हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। लेकिन किसी ने ना माना, क्योंकि जिस बादशाह को वो समझते थे वो तो है। आज भी जो हमारे यहूदी भाई हैं, वो अभी तक अल मसीह का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उनके मुआशरे में, उनकी किताबों के मुताबिक, आप देखें पूरे पुराने अहदनामे में उनकी अगर तारीख पढ़ें, हर 300 400 साल बाद एक नबी वारिद होता था। अब 2000 साल हो गए, अभी तक कोई नबी वारिद नहीं हुआ। तो बाज नौजवान ये सवाल करते हैं कि कहीं वही तो नहीं था अल मसीह जिसे हमने रद्द कर दिया। खैर, ये तो अपनी जगह सब कुछ है, ये बहस, हम उस बहस में नहीं जाएंगे। हम तो ये देखेंगे कि यीशु ने ये किस तरह की बादशाहत का इजहार किया है और कैसे उसने अपने आप को उन तमाम कमजोर और जरूरतमंद और इतने बेचारे पसमानदा लोगों के साथ अपने आप को मुशाबत दी है, बल्कि उनके साथ वो उसने अपने आप को आइडेंटिफाई किया है। ये जो बादशाहत का, और ये बादशाह अगर ये है, तो वो जो उसका जलाली तख्त है वो कहाँ है? इस पे मैं बड़ा सोचता रहा। मैंने कहा अगर तो ये बात है,
تو پھر تو سچ مچ وہ آسمان پہ ہی اس کی بادشاہت کہیں ہوگی۔ لیکن اگر آسمان پہ بادشاہت ہے تو زمین میں یہ بھوکے ننگے تو آسمان پہ نہیں نہ ہوتے، یہ تو زمین پہ ہیں۔ تو پھر یہ بادشاہت، اس کا تخت جو ہے، تو بڑا سوچتا رہا میں، اور لوگوں سے بھی سنا میں نے، پڑھا بھی، تو وہ کہتے ہیں جی آپ کے دل میں اس کا تخت ہے۔ اچھا، دل میں تخت ہے؟ دل کی بات تو میں ہمیشہ کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ دل ہی ہے سب کچھ۔ دل کے بغیر انسان نہ نیکی کر سکتا ہے نہ بدی، کیونکہ ان بھوکے ننگوں کا جو احساس ہے یہ میرے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور میں سب کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ جو احساس ہے یہی تو یسوع نہیں ہے، یہی تو کلمہ نہیں ہے خدا کا، یہ ہر شخص کے دل میں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یقین کریں کہ یہ جو احساس ہے، یہ یسوع کا جو وجود ہے، وہ ہر دل میں ہے۔ ہمیں یہ فضل ملا کہ ہم نے اسے پہچانا، ہمیں وہ روشنی ملی، کیونکہ یسوع نے کہا کہ وہ روشنی جو تجھ میں ہے، وہ روشنی اس نے کہا کہ تمہارے اندر ہے۔ اگر تم اس روشنی کو پہچان لیتے ہو تو تم جان لو گے کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے دل میں ہوں۔ اور یہ روشنی ہی وہ نور، اور جس کے بارے میں اتنی تبلیغ اور اتنا کچھ، اتنے شاگردوں نے، مقدسوں نے اپنی جانیں دی، وہ جانیں اسی لیے دی تاکہ اس احساس کو جو لوگوں کے دلوں میں، ان کو سمجھ آئے کہ یہ احساس ہی وہ کلمہ ہے، یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ کلمہ سچ، محبت، انصاف، آزادی اور صلح کا کلمہ ہے۔ اور یہ دیکھیں، یسوع نے ان لوگوں کا نام لیا ہے، اور آپ ایک بادشاہ کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ، اور یہ بالکل سچ ہے، اگر خدا نے ہمیں اپنی شکل پہ بنایا ہے تو پھر یقیناً وہ غریب اور وہ جو بھوکے ننگے ہیں وہ سب اسی کی شکل پہ بنائے گئے ہیں۔ اب سب سے بڑا بوجھ جو وہ ہم پہ پڑتا ہے کہ ہم جو دوسروں سے بہتر حالت میں ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں، یہاں ایک بڑی عجیب بات مجھے آئی کہ جو یہ نیکی کے کام کرے گا وہ خدا کی بادشاہی میں چلا جائے گا۔ از اٹ سو؟ کیا اتنا ہی؟ از اٹ دیٹ سمپل؟ کیا بھوکوں کو کھانا کھلائے، ننگوں کو کپڑے پہنائے اور وغیرہ وغیرہ، اور آپ بس بادشاہی آپ کی؟ نہیں، یہ نہیں، جب تک آپ اس کلمے کو نہیں مانتے، جب تک اس احساس کو آپ مسیح یسوع نہیں مانتے، کہتے ہیں یہی خدا کا کلمہ ہے، جب تک اسے ہم خدا کا کلمہ نہیں مانتے، بادشاہت ایسے نہیں ملے گی۔ ملے گا، کچھ ضرور ملے گا، کیونکہ اگر کوئی احساس رکھ کے اپنی قربانی دے کے اور وہ یہ نیکیاں کرتا ہے تو ضرور اس کو کچھ ملے گا۔ لیکن جو وعدہ خدا نے ہم سے کیا ہے، وہ اس کلمے کو جب تک ہم نہیں مان لیتے اور کہتے یہ خدا کا کلمہ ہے، یہ سچ، انصاف، محبت اور آزادی اور صلح ہے، اس وقت تک ہم اس بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آدھا کام ہم کریں گے، لیکن جو نیکی کرتا ہے، یقین کریں کہ وہ اس راستے پہ ہے جہاں اسے سچ نظر آ جائے گا، جہاں وہ یسوع کو جان لے گا۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں، بہت سی کہانیاں ہیں جو آپ سن سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ہے یسوع بادشاہ، وہ ہمارے دلوں کے تخت پہ بیٹھتا ہے، وہاں ہی وہ بیٹھتا ہے۔ آپ اس کو احساس کہہ لیں، آپ اس کو اور جو مرضی نام دے لیں، لیکن وہ جو احساس ہے وہ محبت کا احساس ہے، وہ درد کا احساس ہے، وہ سچ کا احساس ہے، انصاف کا ہے۔ یہ سارے احساسات جو ہیں، یہی خدا کی بادشاہت ہے، اور یہ اگر ہمارے اندر ہے تو یقیناً وہ ہمیں اس میراث کا حصہ بنائے گا جو اس نے ازل سے بنائی ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو تہوار ہے، مجھے یہ بڑا اچھا لگا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم اسکول میں تھے تو بڑا جلوس لے کے ہم آتے تھے، ہمارا بینڈ بھی تھا، تو ہم ڈان باسکو، شملہ پہاڑی، لاہور سے چلتے تھے، اور بڑے گرجے ہم آتے تھے، کیتھیڈرل جو تھا ہمارا، اور سارے رستے ہم پورے جلوس میں، یونیفارمز ہوتی تھیں اور ہم بینڈ بجاتے ہوئے
ہم اس جلوس میں یسوع بادشاہ کی عید کے دن ہم جلوس نکالتے تھے. آہستہ آہستہ وہ سب کچھ ختم ہو گیا. اب تو ہم اپنے چرچز کے اندر بھی شاید کم ہی اس قسم کا وہ کرتے ہیں. یہ جو تہوار ہے یہ اصل میں 1925 میں پوپ پائس 11ویں نے شروع کیا تھا. دیکھیں جو ہمارے پوپ صاحبان ہیں نا، میں بڑا یقین رکھتا ہوں، اور ہم کیتھلکس تو اس پہ بڑا یقین رکھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی پوپ نہیں بنائے جاتے. یہ اس میں بالکل یقین ہمارا ایمان ہے کہ اس میں رول قدس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر زمانے میں، ہر ایسے موقع پہ جب کوئی حالات بدلتے ہیں تو یہ کوئی نئی چیز لے کے آتے ہیں. میں تو بہت زیادہ قائل ہوں. وہ 1891 میں مئی میں لیو 13ویں کا، جنہوں نے وہ ریروم نوارم ایک اپنا انسکلیکل شائع کیا، دستاویز شائع کی تھی، جس میں وہ انہوں نے بتایا تھا کہ انسان کے حقوق و فرائض کے علاوہ کہ یہ جو مادہ پرستی ہے کہ اس کو کیسے آپ اس کے ساتھ نپٹ سکتے ہیں، کیونکہ وہ زمانہ تھا جب کارل مارکس وغیرہ کی تحریکیں بڑے زوروں پہ تھیں، اور کلیسیا جو تھی، جو ہماری مسیحت تھی، اس کو دباتے چلے جا رہے تھے. اس کے بعد یہ دوسری چیز جو ہم آج دیکھ رہے ہیں، یہ یسوع بادشاہ کی تھی 1925 میں. یہ پہلی جنگ کے فوراً بعد کی بات ہے، 7-8 سال بعد. اور اس میں یہ تھا کہ چونکہ اس وقت جنگ کے بعد آپ کو پتا ہے کہ 1,60,00,000 لوگ اس جنگ میں مارے گئے تھے، اور جو معاشرہ تھا یورپ کا اور دنیا کے بہت سے ممالک، وہ بہت بری طرح اس سے متاثر ہوئے تھے. اور اب غربت بھی بہت بہت زیادہ تھی، اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ استحصالی قوتیں بھی بہت زیادہ تھیں جو استحصال کر رہی تھیں. اور پھر یہ تھا کہ ہر کوئی اس قدر وہ بن گیا تھا، مادہ پرست بن گیا تھا، کہ اس وقت دہریت کا بڑا زور ہو گیا تھا. اور اس کے لیے پوپ پائس 11ویں نے یہ عید جو تھی، یہ اس کو قائم کیا یسوع بادشاہ کی، کہ بجائے اس کے کہ ہم مادہ کی پرستی کریں، ہم دولت کے پیچھے بھاگیں، ہم ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگیں جو صرف ہمیں وقتی طور پہ لطف دے سکتی ہیں، تو اس نے کہا کہ یسوع بادشاہ ہے، اس کی پرست کرو، اس کی پرستش کرو، اس کے پیچھے بھاگو، اس کو حاصل کرو. اور یہ عید تب اس زمانے میں ان حالات کے مقابلے پہ یہ عید بنائی گئی تھی، اور مسیحوں نے بہت زور شور سے پیسے کی بت پرستی، دولت کی بت پرستی چھوڑ کے، دولت پرستی چھوڑ کے یسوع بادشاہ کی طرف راغب ہوئے. اور یہ اس پوپ کا ایک بڑا کارنامہ تھا کہ اس زمانے میں کہ کلیسیا کو بڑی احتیاط سے انہوں نے ایک نیا رستہ دیا اور ایک نئی سوچ دی. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پوپ فرانسس صاحب نے بھی اپنا، آپ نے وہ ان کا وہ سنا ہوگا، ابھی جو ان کا انسکلیکل آیا ہے، اس کا کیا نام تھا، یا فرٹیلی توتی، سب بہن بھائی سب برابر ہیں. اس پہ بڑی زوردار، وہ بھی آج کا زمانہ ہے، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بہت باتیں ہو رہی ہیں، جینڈر آ گئے ہیں، اور اس میں وہ رنگ نسل کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں بھی پوپ فرانسس نے یہ کہا کہ خدا نے انسان کو اپنی شکل پہ بنایا ہے، اگر اپنی شکل پہ بنایا تو ہم سب برابر ہیں، اور یہ احساس ہمیں کرنا چاہیے. اور آج خاص طور پہ یہ عید جو ہے، یسوع بادشاہ کی عید جو ہے، یہ اس لیے بھی ہے کہ اب یسوع بادشاہ پیدا ہونے والا ہے. ہم آمد کے دنوں میں چلے گئے ہیں، اور ابھی جو اس اتوار کے بعد کا جو اتوار ہوگا وہ آمد کا پہلا اتوار ہوگا. ہم امید کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے تیار کریں گے، اور آمد کے دنوں میں ہوتے ہوئے ہم پھر یسوع سے ملاقات کریں گے. آمین. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین.